کرسی اتنی بڑی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ کم سے کم 5-7 منٹ انشاءاللہ بات کریں گے. بعد میں پھر انشاءاللہ طلبہ اکرام کو انعامات دیں گے انشاءاللہ. بیانات اور تقاریر تو آپ سنتے رہتے. آج کے دولے تو اصل ماشاءاللہ اپنے معصوم طلبہ اکرام ہی تھے. اور کیا لال لائٹ تھوڑا بند کر دو اپنے سامنے. الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقْرَأُوا الْقُرْآنَ فِي لُحُونِ الْعَرَبِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ آج کا جلسہ بالکل عید کی خوشیوں کی طرح ہے. آج ان معصوم بچوں کے مسکرانے کا دن ہے اور اپنی جرأت مندی اور دلیری ہوش و حواس کے ساتھ آپ حضرات کو دکھانے کا دن ہے. اور ان معصوم بچوں کی خوشی میں ہی ہماری اپنی خوشی ہے اور ان کی کامیابی میں ہی ہماری اپنی کامیابی ہے. ہم کیا دے سکتے ہیں انہیں اور ان کے ماں باپ کو؟ جو اللہ دے گا انہیں اور ان کے ماں باپ کو. حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو تم اسے لفظ اللہ سکھاؤ. سب سے پہلے کیا سکھا؟ ابا نہیں سکھا، اماں نہیں سکھاؤ، دادا اور دادی نہ سکھاؤ، ننا اور نانی نہ سکھاؤ. سکھاؤ تو کیا سکھاؤ؟ بولتے تم خود نہیں بول رہے تو مجھ کو کیا بولنے لگا. یہ حال ہے قوم کا، امت کا، کہ وہ پیدا کرنے والے رب کا نام لینے تیار. ارے کیا سکھاؤ؟ پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں بولے. کیا ڈر رہے اللہ کا نام لینے سے؟ آدمی کو تو فخر کے ساتھ بولنا چاہیے اپنے رب کا نام. تو سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ اللہ سکھاؤ. تو حدیث مبارک میں ہے جب بچہ بولنے لگے تو اسے لفظ اللہ سکھاؤ. جب پہلی مرتبہ کوئی بچہ اپنی زبان سے لفظ اللہ کہتا ہے، اللہ اسی وقت اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے ایک اولاد کے لیے، کتنا بڑا انعام ہے. پھر آگے یہ فرمایا کہ کسی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی تحنیک کی تھی. تحنیک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نرم کھجور چبائی تھی. نرم کھجور سے مراد گیلی کھجور، اپنے بران میں بولیں گے پیڑ کھجور. نرم کھجور چبائی تھی آپ نے گیلی، اور اوپر تالوں میں تھوڑی سی تھوک میں ملا کر کے چپکا دی تھی. اب بچہ جیسے جیسے زبان گھسے گا تیسے تیسے اس گیلی کھجور کے ذرات اس کے حلق میں رس بن کر کے اترتے رہیں گے. ایسا کیوں کہ جس بھی متقی آدمی کے ذریعے تم اسے تحنیک دو گے یعنی گھٹی دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی صفات ویسی ہی کر دیں گے جیسے آدمی کے اوصاف ہے. یہ ہے اس بزرگ کے تھوک کا اثر. کس کا اثر؟ اس بزرگ کے تھوک کا اثر. تو رجال اللہ جو ہوتے ہیں، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو گھٹی دینی چاہیے. کس کی؟ کسی میٹھی چیز کی، جیسے گیلی کھجور کی.
تاکہ اس عالم دین کے، اس مفتی کے، اس متقی کے، اس اللہ والے کے، اس بڑے آدمی کے اچھے اوصاف اس کے اندر منتقل ہو جائے، تاکہ وہ بھی ایسا ہی بنے جیسے گھٹی دینے والا ہے۔ یاد رکھو، جو چیز آدمی کے گھٹی میں ایک مرتبہ چلی جاتی ہے وہ بچپن کا اثر 55 تک دکھاتی ہے۔ خشت اول گرنہد معمار کج تا سریا میر بد دیوار کج، پہلی اینٹ اگر بستری ٹیڑھی رکھ دے آسمان تک دیوار اٹھا لیجئے، وہ دیوار ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ہی جائے گی، ٹیڑھی ہے ٹیڑھی ہی جائے گی۔ اس لیے بچپن میں بچوں پر جتنا دین آپ انڈھیلیں گے اتنا ہی بچوں کو بڑکپن میں دیندار پائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تربیت کا زمانہ بچوں کی بچپن ہے، پیدائش سے لے کر ایک سفر ہوتا ہے، من المہد الی اللحد، ہر انسان کا سفر ہے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، اس کا مسافر ہوتا ہے آدمی۔ تو دو زمانے ایسے ہوتے ہیں، من المہد گود کا زمانہ، الی اللحد یعنی قبر سے پہلے کا زمانہ بڑھاپا مانا گیا ہے۔ تو بڑھاپا اور بچپن دونوں ایک جیسے زمانے ہوتے ہیں جس میں آدمی معذور و مجبور ہوتا ہے۔ بیچ کا زمانہ آدمی کسی پر موقوف آتم نربھر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، خود اپنے بوجھ کو خود اٹھا لیتا ہے۔ تو بچپن کا زمانہ ریئل اوریجنل تربیت کا زمانہ ہے۔ آپ نام اچھے اچھے رکھنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن نام سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے کام۔ اس لیے بہت خوبصورت آپ نام رکھ لیں گے، اس دور کے اندر ناموں کا دور چل رہا ہے، کیا تو آیان، کیا معنی معلوم نہیں، بہت زیادہ ہلا ڈلا لیے، انٹرنیٹ پر دیکھ لیے، نیٹ سے نکال لیے تو بولے جنت کا تحفہ، کچھ نہیں آیا تو اللہ کا پیار، کچھ نہیں آیا تو جنت کی حور اور جنت کے، یہ سب بیکار کی سب باتیں ہیں۔ اپنے بچوں کے نام علماء سے پوچھ کر کے رکھو، پہلے درجے پر ان کے نام عبادلہ میں سے رکھو، ایسے نام رکھو جس میں عبد لگ سکے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المحمین، عبد القادر، عبد القاہر، عبد الباسط، عبد الوارث، عبد الرافع، عبد المعید، عبد المذل وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے درجے میں اپنے بچوں کے نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر رکھو، کوئی حاشر رکھے، کوئی ماہی رکھے، کوئی مبشر رکھے، کوئی منذر رکھے، کوئی انذر رکھے، کوئی مدثر رکھے، کوئی مذکر رکھے وغیرہ وغیرہ، مزمل رکھے، نام رکھے۔ اور تیسرے درجے میں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے کہ صحابہ وہ مخلوق ہے جس سے اللہ نے پیار کیا ہے۔ اور چوتھے درجے میں آدمی اپنے نام ایسے رکھے کہ جن ناموں کا کوئی معنی نکلتا ہو، جن ناموں کا کوئی مطلب نکلتا ہو، ورنہ پتہ چلا کہ نام کا کوئی مطلب نہیں، نام کا کوئی معنی نہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہم مظفر نگر گئے ایسے گھومنے کے لیے، جمعرات کا یا جمعہ کا دن تھا، تو ہم کھیت میں سے جا رہے تھے، تالاب کے پاس سے نکلے تھے، گاؤں میں داخل ہوئے، پیاس لگی ہوئی تھی تو ہم نے بوڑھی اماں سے کہا کہ ارے اماں پانی تو پلا دے، تو بوڑھی اماں نے اپنی پوتری کو آواز دی، کہا اری کافرون، اری کافرون، ذرا پانی تو لئیے۔ ہم تو شدر رہ گئے کہ کافرون، تو پانی تو ہم نے پی لیا اور کافرون کو بھی دیکھ لیا، چھوٹی سی بچی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ بڑی اماں کہ تم نے جو یہ کافرون نام رکھا ہے یہ کس نے دیا ہے نام؟ کہا میں نے رکھا ہے خود۔ کہا آپ نے کیا سمجھ کے رکھا؟ ارے کہا بات یوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو میری انگلی قل یا ایھا الکافرون پر تھی، میں نے نام رکھ دیا کافرون۔ اب کافرون کا ترجمہ کیا ہوں؟ تو یہ بات نہیں ہے، اپنے اسماء، اپنے نام کے معنی مطابق دیکھیں۔ ہمارے استاذ مکرم مدینۃ العلوم ناگپور میں مولانا مرتضیٰ خان صاحب ہے، تو مولانا مرتضیٰ حسن صاحب، تو مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کہنے لگے میرے ایک ساتھی ہے ان کا نام ہے حافظ علیہم،
کیا نام ہے؟ حافظ علیہم. ہم ان سے کہتے کہ تمہارا نام علیہم کیسے ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی واقعہ سنایا کہ ہماری دادی قرآن پڑھ رہی تھی، جب ہم پیدا ہوئے ٹیا ٹیا کی آواز آئی تو انگلی علیہم پر تھی تو نام رکھ دیا علیہم. علیہم کا ترجمہ ہوتا ان کے اوپر. تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اکثر آپ طلباء کرام کے نام دیکھیں گے، یہاں بھی کچھ نام ایسے سننے میں آئے ہیں کہ جن ناموں کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ ان ناموں کا کوئی معنی عربی لغت میں نہیں ملے گا، آپ کو فارسی لغت میں نہیں ملے گا، اور آپ کو اردو لغت میں بھی نہیں ملے گا. دھڑلے سے نیٹ سے نام نکال رہے ہیں، ویٹ کے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن اس سے رزلٹ ملنے والا نہیں ہے. نام اچھے رکھے. ہاں یہ آیا ہے کہ اچھے ناموں کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں. پھر ہم بعد میں کہتے ہیں بچہ بہت چڑچڑا رہا ہے، نام بدل دے. کیا نام مت بدلو، کام بدلو. لیکن جس آدمی کا نام اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں اس نام کی برکت اس کو مل کر کے رہتی ہے. اس نام کی برکت سے وہ آدمی ایک نہ ایک دن خیر کے راستے کی طرف آتا ہے. ہمارے امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے امیر صاحب مرحوم مشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ ملاقاتوں میں گئی گشت میں، تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، سامان لے جا رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بولے خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ ہاں جی حضرت. بولے سب اچھے ہیں. کیا نام ہے جی؟ بولے تمہارا؟ بولے میرا نام محمد ہے. نام تو بڑا پیارا ہے. کیا کام کرتے جی؟ دارو کی بھٹی نکالتا. بولے دارو کی بھٹی نکالتے؟ ارے اللہ کے بندے، نام تیرا اتنا پیارا، کام تیرا اتنا برا. تو ایسا کر، بولے یا تو نام بدل دے یا تو کام بدل دے. انہوں نے بہت دیر تک ایسے سوچے سوچے بولنے لگے. امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سناتے تھے. بہت دیر سوچے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بولے نام تو نہیں بدلتا، کام بدل دیتا. نبی کے نام کی عظمت تھی کہ توفیق ہوئی. پھر بعد میں حضرت نے یہ سنایا مصلی پر موت ہی نہیں، کام ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرے. علماء سے تحقیق کر کے نام میں یہ مت دیکھو کہ ڈسکو پن جھلکتا کہ نہیں جھلکتا، شائننگ. ورنہ وہی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرا بیٹا تیسرا بیٹا ہوا ہے، ایسا نام دیجئے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا. حضرت نے فرمایا ایسا ہی نام ہونا جو کسی نے آج تک نہیں رکھا. بولے ہاں. فرعون رکھ دے؟ بولے کسی نے نہیں رکھا. اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف پورا دھیان دو. جب بچہ 7 دن کا ہونے لگے تو 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کرو. چھلے چھٹیا کھیر روٹیا سے باز آؤ. چھلے چھٹیا کھیر روٹیا سے باز آؤ. اپنے بچوں کے عقیقے کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جب تک تم بچے کا عقیقہ نہیں کرتے تب تک بچے کی حفاظت آسمانوں میں پرندے کے پیر میں لٹکی ہوئی رہتی ہے. یعنی قدرت کی طرف سے اس کی شفا کا، عافیت کا فیصلہ ایک دم نہیں ہوتا. اور جب تم بچے کا عقیقہ کر دیتے ہو، خون بہا دیتے ہو اس کی طرف سے، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا، یا تو پھر جو ہے بڑا جانور لے لو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑا جانور 7 بکروں کے برابر، تو ایک ساتھ 3 4 5 بچوں کے لڑکے کے حساب سے عقیقے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ تم نے گوشت خرید لیا کنٹل 1.5 کنٹل اور صدقہ کر دیا یہ عقیقہ ہو گیا. نہ، اب تیعق کے معنی آتے ہیں جانور ذبح کر کے اس کا خون بہانا. اس کی دعائیں بھی بعض کتابوں میں ایسی ملتی ہے، اچھی لگتی ہے وہ دعا بھی. دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، اے اللہ یہ میرے بچے کی طرف سے خون بہا ہے. لحمھا بلحم، میں اس جانور کا گوشت اپنے بچے کے گوشت کے بدلے دے رہا ہوں. دمھا بدم، اس کا خون اس کے خون کے بدلے. عظمھا بعظم، جلدھا بجلد، شعرھا بشعر. یہ دعا کے الفاظ ہے کہ اس جانور کے ایک ایک حصے کے بدلے، یہ اپنے بچے کے ایک ایک حصے کے بدلے اس جانور کے اجزا دے رہا ہوں. بتاؤ تو صحیح پھر بلا بدتر اس سے ٹلے گی کہ نہیں ٹلے گی؟ اب ادھر عقیقے کا جانور ذبح ہو رہا، ادھر اب اپنے بچے کا سر چھیل لیجئے. کیا کر لیجئے؟ کیا کر لیجئے؟ سر منڈا لیجئے. اب جتنے بال ہے اتنے بال کا اندازہ کر لو کہ کتنے گرام بال ہوں گے. بھائی 10 گرام بال ہے، 12 گرام بال ہے، تو اب اس 12 گرام کا مطلب یہ 1 تولہ چاندی کے برابر بال ہوں گے. تو اب 1 تولہ چاندی کے پیسے کتنے ہوتے ہیں کہ 600 650 یا 1000 روپے ہوتے ہیں. وہ کسی غریب و یتیم مسکین کو صدقہ کر دے. اب آپ کے بچے کی بلائیں بالوں کے ساتھ رخصت ہو گئی.
یہ کرنے کے کام ہے. ہم کھیر پکاتے، ہم تھلی پکاتے، ہم پوریا پکاتے، ہم جو ہے چار گھر میں یوں کرتے تیوں کرتے، یہ سب باتیں نہیں ہیں. شریعت نے، سنت نے تمہیں خوشی منانے کا بھی طریقہ دیا ہے، طور میں بتلایا ہے. ہاں الٹی ہم بدعت پھیلا دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں میں جانور نہیں ذبح کرتا بلکہ گوشت بانٹ دیتا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے سنا کہ وہ اس کے ہڈیاں نہیں توڑ سکتے، اس کے ہڈیاں توڑے تو دادا دادی کے ہڈیاں ٹوٹتے، نانا نانی کے ہڈیاں ٹوٹتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، پھر وہ نانا نہیں کھا سکتے، وہ نانی نہیں کھا سکتے. میرے عزیز، میرے بزرگ، عقیقے کے جانور کی شرطیں وہی ہے جو تمہارے قربانی کے جانور کے ہیں. بڑا جانور ہے تو 2 سال میں ایک بھی دن اگر کم ہے تو جیسے قربانی ایک دن کم جانور کی نہیں ہوتی تو آپ کے کبھی نہیں ہوتا. پورے دانت اس میں ہونا، پورے دانت اس میں ہونے جو بلوغت کے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب پوری نشانیاں اس میں ہونا جو نشانیاں اس میں ہونا، یعنی قربانی کے جانور کی جو شرائط ہے وہ ساری شرائط جو ہے اس جانور کی ہے. سب جیسے قربانی کا گوشت، اپنی قربانی کا گوشت خود ہم کھا سکتے ہیں تو ایسے ہی عقیقے کا گوشت بھی سب کھا سکتے ہیں. ورنہ بدعت و خرافات کا تو دور چلتا ہی رہتا ہے. اس لیے سنت راستے پر آؤ، شریعت کے راستے پر آؤ، درست راستے پر آؤ، پھر اللہ کی طرف سے اس بچے کی حفاظت ہوتی ہے. اب ذرا سا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اسے ایسے کپڑے پہناؤ کہ جن کپڑوں میں تصویریں نہ. دیکھو سائنسی ایفیکٹ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یزال فرمان ہے. آپ نے فرمایا لا يدخلون الملائکۃ، لا تدخلون الملائکۃ فی بیت کلب او تصاویر. جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب اس بچے کو آپ نے جو ہے تو کارٹون لگا دیا، بھیم کا لگا دیا، ہنومان کا لگا دیا، پتہ نہیں کائے کے کارٹون کے کپڑے آپ نے اس کو پہنا دیے. اب وہ کہیں گرنے والا ہے، فرشتے چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پکڑ لیں، اس کی حفاظت کر لیں. کہیں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، فرشتے چاہتے ہیں کہ بچے سے لپٹ جائیں، اس کی حفاظت کر لے، لیکن اس پر تصویر اتری ہوئی ہوتی ہے، فرشتے اس کے قریب حفاظت کے لیے نہیں جا پاتے. آپ اپنے بچوں کو مصیبت میں تصویر کے لباس پہنا کر کے خود ڈال دیتے ہیں. تھوڑی سی وقتی آنکھوں کی ٹھنڈک و لذت کے لیے آپ اپنے بچوں کو تصویر کے لباس نہیں پہناتے بلکہ آپ مصیبت کے توق ان کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے عورتوں کو بھی سمجھائیے، عورتوں کو بھی بتلائیے. عورتوں کے سمجھ میں دو ہی راستے سے آئے گا، ایک تو عورتیں تعلیم میں شریک ہوں یا ان کو بھی جماعتوں میں مردوں کے ساتھ بھیجیں، یا ہے کہ ان کا بھی کوئی مدرسہ ہو جس مدرسے میں کوئی عالمہ، کوئی باجی ان کو بٹھا کر کے سمجھائے. جو چیز سمجھ کر کے لیں گے اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے گھر کی اندرونی زندگی کی باتیں ہیں جس کو ہم عمل میں نہیں لاتے ہیں اور خود مصیبتوں میں آ جاتے ہیں. اور اپنے گھر سے روزانہ صدقے کا معمول بنائے، تھوڑا تھوڑا صدقہ نکالا کریں. ہمارے ہاں بچہ بیمار پڑتا ہے تو ہم صدقہ نکالتے ہیں. صدقہ پرانے زمانے کے بیچارے مانگنے والے آتے تھے تو ہم کو عادت تھی ان کو دینے کی، تو چراغی ہم دیتے تھے، 1.5 روپیہ، 1.25 روپیہ، 2.5 روپیہ، ہم ایسی چراغی دیتے تھے. تو ہمارے اذہان میں، دل دماغ میں یہ بسا ہوا ہے کہ صدقہ ایسے ہی دیا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے تو صدقہ ایسے ہی دیتے ہیں. 5 روپے، 11 روپے، بہت ہوئے تو 21 روپے، یہ ہمارا مزاج ہے. ایسا نہیں ہے. جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا ہم کو ٹکراؤ رکھنا پڑے گا. سامنے آنے والا اکیلا آیا تو اپن اکیلے جا کر لڑیں گے، 8-10 آئے تو ارے بولو نا 8-10 لڑیں گے. اب تو اس دور میں لڑنے والے بھی ملتے ہیں. اپنا ہی ایک علاقہ ہے جہاں آپ کو لڑنے والے ملیں گے، گنڈے بھی ملیں گے، گنڈیا بھی ملیں گے. لیکن بہت عجیب سسٹم ہے. آپ بولیں گے کہ فلاں سے جا کر کے لڑنا ہے، 2000 روپے جی، تو بولیں گے نہیں 2000 میں ہم صرف اوپر گالی دے سکتے، جا کر گڑ 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 جا کر گالے دیں گے. نہیں یہ اور 1000 روپے لو، تو بولے نہیں ہم منہ تک بک کر لے جائیں گے، ایسا بس ماریں گے نہیں. پھر 5000 روپے، ہاں اب اٹھا پٹک ہوں. تو یہ جیسے جس انداز کا ہمیں دنیاوی معاملہ سمجھتا ہے ایسے اخروی سمجھنا چاہیے. اب بچہ وینٹیلیٹر پر ہے ہمارا،
موت کی سانسیں گن رہا ہے اور ہم 1.5 2 روپے 5 روپے صدقہ دے رہے ہیں، اتنی بڑی بیماری سے آپ کا صدقہ کیا ٹکرائے گا؟ ٹکرا کر چور چور ہو جائے گا۔ جتنے پیسے آپ دوا خانے میں لگاتے ہیں اتنا ہی بڑا یا اس سے دوگنا صدقہ دیجئے، 10 20 25 ہزار کا کسی یتیم مسکین بیوہ کو خوش کر دیجئے، اس کے گرتے ہوئے آنسو آپ کے آنسو پوچھنے کا کام کریں گے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا کام کریں گے۔ صدقہ یہ ہوتا ہے جو بلا کو ٹال دیتا ہے، موت سے ٹکر لے لیتا ہے صدقہ۔ لیکن صدقہ صدقے جیسا ہو، ہمارا صدقہ تو سٹکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے صدقے کا اہتمام، صدقے کا انتظام کریں۔ جی ہاں، یہ اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کو سکون ہوگا۔ پھر ایک اور مزید کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بچپن سے استغفار سکھائیے۔ کیا سکھائیے؟ بچپن سے استغفار، جس کو ہم بولتے ہیں استغفار۔ یہ استغفار نہیں ہے، یہ استغفار ہے۔ کیا ہے یہ؟ استغفار۔ استغفار بولے تو ایک ٹائٹل ہے، استغفار بولے تو ایک کیا ہے؟ پروناؤنسیشن ہے، ٹائٹل ہے یہ کہ استغفار۔ ہم بولتے توبہ اسپتال، توبہ اسپتال، توبہ اسپتال۔ یہ توبہ اسپتال ہے، یہ توبہ استغفار، توبہ استغفار، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے اللہ سے کیا طلب کی ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں۔ اب استغفار الگ الگ ہے۔ ایک استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید الاستغفار ہے، منجیات ہے، بہت سارے استغفار ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے اچھا چھوٹا استغفار کون سا؟ استغفر اللہ۔ کون سا؟ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی بول دیے تو اور اچھا ہے۔ دیکھو کائنات میں جب بھی تم پریشان ہو جاؤ تو تم اس وظیفے کو پڑھو۔ آپ مجھے یہ بتلا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک بات پہنچی ہے بزرگ کے واسطے سے، وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، کائنات میں دیکھ لیجئے، اللہ نے بندوں کو کوئی وظیفہ نہیں بتلایا۔ کیا نہیں بتلایا؟ جی بولو نا، کوئی وظیفہ نہیں بتلایا، لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے جو اللہ نے نبی کے زبانی اپنے بندوں کو بتلایا ہے۔ اگر تم یہ وظیفہ کرو گے تو اس کے نتائج کتنے زبردست۔ ہم دنیا بھر کے وظائف کھینچتے ہیں نا، ان وظائف میں یہ وظیفہ سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ کون سا؟ استغفار کا۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا میرے قوم سے تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ غفار ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ آگے کیا کہا؟ یمددکم باموال وبنین، استغفار کریں گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ سنو، جن لوگوں کو اولاد نہیں پیدا ہو رہی، بانجھ ہے، تو نوح علیہ السلام کو گواہ بنا لو، استغفار پڑھنا شروع کر دو اور بار بار یہ کہو اے اللہ ہم استغفار کر رہے، تیرے نبی نوح نے کہا ہے کہ استغفار کرنے پر تو اجڑی ہوئی کو اور گود کو ہرا کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سمجھا نہیں بات؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کرے گا تمہارے اوپر، تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اور تمہیں مال بھی دے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس سے مدد کرے گا اللہ۔ بولو نا، مال بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ استغفار اس کثرت سے پڑھتے تھے کہ ان کو زمین کا دھن دکھنے لگتا تھا۔ میں نے چھپا کے رکھا تھا لیکن آج بول دیا۔ کیا کر دیا؟ آج بول دیا، اور ایک بڑا راز میں نے کھول دیا۔ انسانوں میں وہ انسان جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اسے زمین کے خزانے تک نظر آتے ہیں، اور پرندوں میں پرندہ ہدہد جو جتنا اونچا اڑتا ہے اتنا زمین کے پانی اور خزانوں کو دیکھ۔ پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے، ہدہد پکڑتے تھے، اس کو پالتے تھے، اور پال کر کے ہدہد دیکھے نا، وہ لکڑہارا جو لکڑی میں سوراخ کرتا ہے کٹک 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 کر کے، اور اس کے اندر کیا بناتا ہے؟ گھر بناتا ہے۔ سمجھے؟ لکڑہار جس کو بولتے ہیں،
تو اس کو کیا کرتے تھے پرانے زمانے کے لوگ، کیڑے کھانے کا بڑا شوقین ہے، تو اس کو پہلے ایک کٹورے میں کیڑے دیتے تھے، پھر اس کے بعد میں اس میں سونے کے ٹکڑے رکھتے تھے کیڑوں میں، اور وہ کیڑے کھلاتے تھے۔ اب اس کا ذہن یہ بن جاتا تھا کہ جہاں بھی سونے کے ٹکڑے ہیں وہاں میرا رزق ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے، زمین کھودتے تھے، کھود کر کے جو ہے تو کیا کرتے تھے، اس میں سونے کے ٹکڑے اور کیڑے ڈال دیتے تھے۔ وہ اونچی اڑان اڑتا تھا، اسے سونے کا ٹکڑا دکھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کیڑے ہے، وہ زمین کھودتا تھا، پھر اس میں سے کیڑے کھاتا تھا۔ سونے سے اس کو کیا مطلب؟ اس کے بعد میں پھر اسے میدان میں اتارتے تھے۔ کب سے کرتے پھر بولو؟ ارے بولو نا، کب سے کرتے؟ تو ساری دنیا گڈھوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اڈوں کے پیچھے لگی ہے۔ اللہ دے دے سننے کا ڈلہ، مانگنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے پر مال دے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ یمددکم باموالکم۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ ویرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ تم پر بارشیں موسلادھار برسائے گا، جس سے تمہارے کھیت کھلیان نکھر کر کے کیسے آئیں گے؟ نکھر کر کے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں دے گا، کائے کے بدلے میں؟ استغفار۔ اس لیے دن بھر استغفار کی تسبیح کرے اور اپنے بچوں کو استغفار سکھائے۔ علماء کہتے ہیں جن گھروں کے بچے استغفار کرتے ہو، ننھی زبانوں سے جب اللہ سے معافی مانگی جائے گی تو کیا اللہ ان گھر والوں کی کبھی پکڑ کرے گا؟ اب باتیں تو بہت ساری ہیں کہنے، یہ ساری چیزیں آپ تو کبھی نہیں سکھاتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچوں نے کہاں سیکھا ہے؟ اجی بولیے نا، یہاں سیکھا۔ ایک زمانہ تھا اہل عرب کا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کرتے تھے۔ صرف مقصود دودھ پلانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دیہات کی زبان بڑی زبردست شستہ ہوا کرتی تھی، عربی بڑی اونچی ہوا کرتی تھی۔ معصوم بچے ایسے ایسے لفظ عرب کے بول لیتے تھے، ایسی عربی بول لیا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے اس زمانے کے ادیب ان کے سامنے پانی بھر لیا کرتے تھے۔ ایسی جی ہاں، امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے ایک مرتبہ الفاظ گزرے کسی دیوان کے، تو اس میں تھا تبارکا، رقیم، سمجھے؟ تو کہنے لگے کہ یہ الفاظ کے معنی کیا ہے؟ میں نے ڈکشنریاں دیکھی، لغت دیکھی، لیکن جو ہے یہ 3 لفظوں کے معنی نہیں ملے۔ ایک تو تبارکا تھا، دوسرا رقیم تھا، اور تیسرا متا تھا۔ متا قرآن نے بھی کہا ہے انما هذه الدنیا، کیا ہے؟ متاع الدنیا، کیا ہے قرآن کا ہے؟ قل متاع الدنیا، عین سے ہے کیا؟ وہ متا نہیں، متا عین سے۔ تو یہ 3 لفظوں کے معنی نہیں معلوم تھے، تو بہت تلاش کیا انہیں نے، تو وہ متا سے مراد کیا ہے، مال و متا سے مراد کیا ہے، یا پھر ایک تو مال اور متا، متا کے معنی تو سامان کیا تھے نہیں، بلکہ متا جو لفظ ہے، متا کا جو لفظ ہے جو مال کی حقارت کے لیے آتا ہے کہ اس کا کم سے کم کیا درجہ ہے۔ تو امام اسمعی جو امام اللغت ہے ان کو یہ 3 لفظ نہیں مل رہے تھے، رقیم، متا اور تبارکہ۔ اب تبارکہ ایک ایسا لفظ ہے عربی گرامر کے حساب سے جس کا جو ہے ماضی یہی خود ہے، اور اس کا مضارع بھی تبارک الذی بیدہ الملک ہے نا۔ اس کا تبارکہ یا تبارکو، تبارک کہیں بھی نہیں ملے گا، اتنا ہی لفظ ہے پورے قرآن میں تبارکہ، ایسا اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ تو یہ پریشان تھے اس کے لیے، چنانچہ تلاش کرتے کرتے نکلے، اللہ کو ان کی پیاس بجھانا تھا۔ یہ ایک ایسے دیہات گاؤں میں داخل ہوئے کہ انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کھیل رہا ہے آنگن میں، اور اس کی ماں کہیں باہر گئی ہے۔ اس کی ماں پانی کا گھڑا لے کر کے آتی، اس سے پہلے ایک کتا آیا، اور کتے نے آ کر کے وہ ہمارے یہاں پر برتن مانجنے کی ایک چندی ہوتی ہے رکھی ہوئی، کپڑا ہوتا ہے کہ اس سے مانجتے ہیں اپن چندی سے، اب تو وہ آ گئے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کاتے آ گئے، ہاں اب تو کاتے آ گئے ہیں، کتے۔ تو اب لیکن اس زمانے میں چندی سے صاف کر لیتے تھے، اس کو صافی بولتے ہیں اردو میں۔
تو وہ صافی چندی تھی، تو کتا ایسا ایسا کر رہا کرتا ہی ہے، اس نے چندی منہ میں پکڑا، ادھر ادھر ہلایا ڈلایا، بچے نے ایسا کرا تو سیدھا بھاگا 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 اور جا کر کے پہاڑ پر چڑھ گیا، قریب میں پہاڑ بھی تھا گھر کے۔ تو جب ماں آئی تو اس ماں کو اس بچے نے ان تینوں الفاظ کے ساتھ کارگزاری سنائی، کہا یا امی جاء الرقیم، کتا آیا تھا، اخذ المتاع، اس نے وہ چندی منہ میں پکڑی، وہ تبارک علی الجبل، اور پہاڑ پر جا کر چڑھ۔ تو دیہات کے معصوم بچے بھی ایسی عربی بولتے تھے جس عربی میں قرآن کریم کی عربی کا عکس نظر آتا تھا۔ اس لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو اچھی ہوا، اچھی فضا، اچھے دودھ، اچھی تربیت کے لیے اپنے شہروں سے دوسرے شہر بھیجا کرتے تھے، دوسرے دیہات اور جنگلات اور ادھر ادھر کنبے اور قبیلوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی تربیت مقصود ہوتی تھی، تو وہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ اس لیے بھٹی میں جو چیز ہوگی وہی جو ہے ان بچوں کی زندگی میں ظاہر ہوگی۔ آپ نے حجاج ابن یوسف کا نام تو سنا ہوگا، سنے؟ وقت کا قتال، وقت کا ظالم، وقت کا سب سے خطرناک خونخوار درندہ نما آدمی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت چلی آئی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں آدم علیہ السلام تک، پچھلی امتیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنی امتیں ہوئی ہیں، ساری امتیں اپنے اپنے زمانے کے قاتلوں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، جابروں کو، ظلاموں کو، قتالوں کو لے کر کے آ جائے، اور ساری امتوں کے ظالم اور قاتلوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حجاج ابن یوسف کو رکھا جائے، تو حجاج ابن یوسف کے ظلم کا پلڑا پچھلی امتوں کے سارے ظالموں پر بھاری پڑ جائے۔ وہ ظلم تھا، اور ظلم بھی تھا۔ صبح ناشتے میں جب تک دو چار آدمیوں کو مرغیوں کی طرح ذبح نہیں کر دیتا، ناشتہ ختم نہیں ہوتا تھا نالائق کو۔ دوپہر میں جب تک 8-10 لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیتا تھا، تب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ صبح دوپہر شام کا یہ معمول تھا، قتل اتنے کراتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی اتنا درندہ صفت کیسے بن سکتا ہے؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کے زمانے کے ایک حکیم تھے حارث ابن کلدہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے دواخانے کا کیمپ لگایا تھا مدینے میں۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کر کے مسلمان ہوئے۔ وہ یہودی آدمی تھے، لیکن عراق کے سب سے مشہور حکیم وہی تھے۔ جب یوسف کے گھر میں حجاج پیدا ہوا، یوسف کے گھر میں حجاج جب پیدا ہوا، میں نے حجاج کا محل بھی جا کر کے دیکھا ہے، وہاں طائف کے دروں میں قبیلہ بنو سعد کے پاس میں ہے اس کا محل، آج بھی ہے، آباد ہے۔ لے گئے تھے، ہمارا حجاز مقدس کا سفر تھا تو کچھ لوگ ہم کو ساتھ میں۔ تو جب پیدا ہوا یوسف کے گھر یہ حجاج، تو ایسا چیخ چیخ کر کے روتا تھا، ایسا چیخ چیخ کر کے روتا تھا، یک چیخ تھا کہ اس کی آواز نہ تھمتی تھی نہ رکتی تھی، نہ اس کا رونا رکتا تھا۔ بڑے بڑے حکیم آئے، آ کر کے دیکھ کر کے چلے گئے۔ سب نے کہا یوسف سردار سے، تمہارا بیٹا حجاج بڑی مشکل سے بچ پائے گا، یہ مر جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہو۔ جیسے ہمارے یہاں پر مشہور ہے، بچہ اگر ایک چیخ پر اتنا روئے کہ اس کا رونا نہ تھمے تو سمجھ لو دل کا سوراخ اس کے بڑا ہے۔ یوں تو ہر پیدا ہونے والے کے دل میں ایک سوراخ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے سوراخ مند جاتا ہے، لیکن کسی کا سوراخ رہ بھی جاتا ہے، تو ایسا سوچنے لگے۔ لیکن کسی نے کہا اس بچے کو عراق کے حکیم کو بتاؤ، تو فوراً عراق کی طرف روانہ کیا یوسف نے چند لوگوں کو کہ جاؤ اور حارث ابن کلدہ کو لے کر کے آؤ۔ اب حارث ابن کلدہ عراق سے چلے، ان کی آمد سے پہلے کتاب میں لکھا ہے تاریخ میں کہ شیطان حارث ابن کلدہ کا بھیس بدل کر آ گیا۔ دیکھو شیطان بھی کیسے بڑے بڑے کانڈ کرتا ہے، شیطان بڑے بڑے کانڈ کرتا ہے، کیسا امت میں آ کر اس نے انسان بن کر کے کانڈ کیے ہیں۔ یہ انسان اس کا بننا اس زمانے میں ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا انسان بن کر کے آنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ وہ اس سے پہلے سراقہ بن جاشم کا بھیس بدل کر کے آیا تھا میدان بدر میں، تو وہ بھیس بدل کر آ گیا حارث ابن کلدہ کا۔ حارث ابن کلدہ کا بھیس بدل کر کے آیا تو لوگوں نے دیکھے کہ جلدی سے آ گئے حارث ابن کلدہ، تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے حکیم صاحب کے کرام میں، کس کو معلوم تھا کہ انسانی قالب میں یہ شیطانی حولہ چھپا ہوا ہے۔
وہ آیا، آ کر کے اس نے اس بچے کی نبض دیکھی، اس کا منہ دیکھا اور یوسف سے کہنے لگا کہ دیکھو اس بچے کے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اگر گھٹی کے طور پر اس کے منہ میں دودھ کے بجائے آپ خون ڈال دے تو بس یہ بچ جائے گا۔ فوراً بکرا ذبح کیا گیا اور سب سے پہلے حجاج کے منہ میں دودھ کے بجائے کیا ڈالا گیا تھا؟ خون ڈالا گیا۔ تو وہ کہاں گیا؟ گھٹی میں گیا۔ تو نتیجے میں پوری زندگی خون دیکھتا رہا ظالم، آخر میں تو اکڑیوں کے پیچ پہ مرا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو حیوانیت آئی ہے، اس میں جو درندگی آئی ہے، وہ درندگی کا سبب وہ خون تھا۔ اب اگر یہ دودھ ماں کا اپنے بچے کے پیٹ میں وضو کے ساتھ چلے جائے تو میری ماں بہو بہن بیٹی کا تصور یہ ہے 40 دن پانی کو ہاتھ لگانا نہیں، 40 دن نہانا نہیں۔ یہ گندی سوچ ہمیں لے کر کے ڈوب رہی ہے۔ کچھ شرم کے مسائل ہے، آپ عالماؤں سے پوچھ لو، اگر نہیں ہے تو اپنے علماء سے لکھ کر کے پوچھ لو کہ بچے کی پیدائش کے بعد پانی کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ ضرور کر سکتے ہیں، اس کی شکلیں کیوں نہیں؟ سارے مسائل ہیں جو آپ کو نہیں بولنے کے ہیں۔ تو اگر ایک ماں وضو کر کے اپنے بچے کو پہلا دودھ پلائے تو بتاؤ تو صحیح اس بچے کی کیفیت کیا بنے گی جس نے پہلا گھونٹ ہی پاکیزگی کے ساتھ لیا ہو۔ بتاؤ، جس وقت جو ہے افغان کے بادشاہ کے بیٹے نے شیر کا منہ نیچے کا نیچے اوپر کا اوپر جبڑا کر کے پھاڑ دیا تھا تو لوگوں نے شاہ افغان کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا مبارک ہو تمہارے بچے نے شیر کا جبڑا پھاڑ دیا ہے، اکیلے تنے تنہا کہ دوگنے وزن کے شیر کو مات دے دی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹا کس کا ہے؟ ماں نے پردے سے کہا ہاں بیٹا تمہارا ہے، لیکن اس میں یہ جو جگر پیدا ہوا ہے اس کی ماں نے کبھی اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ہمارے بچے گیدڑ کیوں بن رہے؟ ایم ڈی پینے والے کیوں بن رہے؟ شراب نوشی کرنے والے کیوں بن رہے؟ اس لیے کہ گھٹی میں غلط چیز جا رہی ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ انہیں غذا دیجیے۔ بتاؤ تو صحیح، جس گھر کی ماں بہو بہن بیٹی وہ ہنڈی میں چمچہ ہلائے گی، سورۃ الفاتحہ گنگنائے گی، تو کیا اس گھر کے قریب بیماری آئے گی؟ میری ماں جھاڑتے جھاڑتے سورۃ تغابن پڑھ لے، کوئی سی سورت پڑھ لے جو یاد ہے پڑھ لے، برتن مانجتے مانجتے پڑھ لے، تیرا سارا گھر قرآن ہو جائے گا اور تیرا سارا گھر شیطان سے بھی پاک ہو جائے گا۔ کرنے پر ہے، جب کریں گے تو ساری برکتیں جگہ پر ہوں گی، پاگلوں کی طرح دوڑنا بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، تربیت کا زمانہ بچپن سے ہوتا ہے۔ اب آپ نے اپنے بچوں کو جب معلمین اور مدرسین کے حوالے بیٹھے، بابا میں بھی بیٹھا ہے، بڑا کھڑے ہو رہے ہیں، میں تو 5 منٹ بیان کر رہا تھا، میں کتنی دیر تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بیان کرتے بیٹھ گیا، میرا کون سے موڈ تھا بیان کرنے کا؟ ساری سزا کے ہم نے بھگتنا لگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدرسین کا، علماء کا، ائمہ کا بھی بھرپور اکرام کریں۔ ہمارے پاس اکرام تو بہت ماشاءاللہ اتنا زبردست اکرام ہے۔ آخری اکرام ہمارا جو ہمارے ائمہ علماء کا ہے وہ ایک عطر کی بوتل، اور وہ بھی مردوں کا عطر جو کوئی کھپتا نہیں، امام صاحب کو ایک عطر کی بوتل اور ایک پتلا رومال کہ وہ اگر منہ پوچھے تو اب تک بتا رہے گھڑی پہلے ڈیٹ بتا سب ہوگا 5 منٹ انشاءاللہ۔ اب یہ تو سب کے نفع کی بات ہو گئی، کام کی بات ہو۔ ارے ادھر کو در نہ کھولیں گے، ادھر کو در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر اپنی، تو وہ ایک ادھر کی بوتل اور ایک دستی آ جاتی ہے۔ مسافہ اتنا گہرا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ چھلا گئے۔ ارے کیا سوکھے سوکھے مسافے کرتے ہیں، گیلا گیلا مسافہ کرو۔ سنتے ہیں ہم اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ، ایک اللہ والے کہنے لگے بیچارے لوگ آتے بہت اکرام سے آتے ہیں، میں حضرت یہ پہاڑ کائے کا ہے؟ یہ تسبیح ہے بولے، یہ عطر ہے بولے، یہ کچھ گٹھے بولے اس کے 20-25 رومالوں کے ہیں، اس کے بولے کفن بھی سی لوں گا بولے۔ امت آتی سارے مسواک کے ڈھیر یہاں، سارے عطر تسبیحات کے ڈھیر یہاں، ہم سے اچھے تو چما چاٹی کرنے والے یہاں سے چمتے ہوئے جاتا پریشانی یہاں تک۔ اللہ حفاظت فرمائے، اپنے ائمہ علماء کا دھیان رکھو۔ ایسا اگر مسافہ لیا ہے تو ذرا کڑک مسافہ ہو، کم سے کم نہیں گلابی تو ہرا ہرا تو مسافہ ہو، تھوڑا سا اوکالی بھی ہوگی اوپر سے ہوگی۔ ہمارا اپنا ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، ہم ان کا اکرام کریں، احترام کریں۔ یہ ہمارے بچوں کو علم دیتے ہیں، ہنر دیتے ہیں، دین دیتے ہیں، ہم اس کے نتیجے میں کیا دیتے ہیں؟ یہ سارا انعام جو رکھا ہے یہ آپ کے بچوں کے لیے رکھا ہے۔
جو کچھ آپ نے جمع کیا انہوں نے یہ سب آپ کو لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہارون رشید کے دو بچے جب قرآن مکمل انہوں نے کیا تو انہوں نے اپنے ابا ہارون رشید سے جا کر کے کہا 40 لاکھ اور چورس مربع میل 60 لاکھ کلومیٹر کا بادشاہ تھا، بادل جب چلتا اس کی حکومت میں تو بولتا کہیں بھی برس، تجھے برسنا تو میری حکومت میں ہوگا، اتنے بڑی حکومت کا مالک بادشاہ۔ بچوں نے کہا ابا ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، استاد ملنے کے لیے آئے، سلام کلام کیا اور کہا ادھر منہ کر لو۔ وہ ڈر گئے کیا بات ہے؟ حضرت بولے ادھر منہ کر لیجیے، آپ میرے بچوں کے استاد اور اطالیت ہے، میرے بچوں کا آپ نے قرآن مکمل کیا، نکل جائیے سیدھا۔ وہ پریشان ہو گئے کیا بات ہے؟ کہا سیدھے نکل جائیے اور پیدل نکل جائیے۔ سوچے کہ بادشاہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، عافیت ہے چلنے میں، اور چلتے رہیے اور بولے اتنی دیر چلنا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ پریشان ہو گئے بیچارے، پھر زور سے کہا سنو استاد مکرم میرے بچوں کے اطالب، جہاں سورج غروب ہوگا جہاں آپ رکیں گے پلٹ کر دیکھنا، جتنی زمین پر آپ چل کر کے گئے ہیں وہ ساری زمین آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کے مالک ہو چکے ہو، ہم کیا دیں گے؟ اس لیے مزاج بنائیے، اور اس مزاج کا بنانا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ دل خوش ہوا، اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ یہاں علماء کی آمد، حفاظ، مفتیان، قراء، شیخ الحدیث حضرت مولانا عرفان صاحب ہمارے پیارے استاد، ان کی آمد، آپ کے جلسے کے تو ماشاءاللہ چار چاند ہو گئے، دل گارڈن ہو گیا۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس میں محنت کرنے والے، دام درہم سخن دینے والے، تعاون کرنے والے سبھی کو قبول فرمائے۔ اب یہ انعام ہے انشاءاللہ اسی وقت، یہ انعام 10 منٹ میں 15 منٹ میں بچوں کو دیا جائے گا، کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہٹے۔ بھئی سبھی بیٹھے رہے، یہ مین بچوں کی خوشی کا